متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے, اس انٹرفیرنس سے. یہی وہ ورژن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی, 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں. ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے. اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں. اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامن کی اجازت نہیں تھی. ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا. اس طریقے سے جج صاحب نے کیس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے, لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا. اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا, سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی, اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں. یہ ایک پوری فینومینا ہوا ہے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جن جج صاحب نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان, ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی میں کہیں کسی کو نظر نہ آئے. ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو انکوائری ہو. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری, انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری, اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. عدلیہ اس اسٹیٹ کا, اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے ترستان کے 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا. ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی. ان مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے, بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے. لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد ہوئے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کاروائی نہیں ہوئی. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے, لفظ جو جج صاحبان استعمال کیا ہے کیٹیگری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. ایک یہ جب 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا, تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر. یہ لوگ جو کرایہ داری کے قوانین ہیں, شپے کے قانون ہیں, رینٹ کے کیسز ہے, سروس میٹر ہے, ریٹ پٹیشن ہے, اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس. پولیٹیکل کنسیکوینشل کے جج صاحبان نے لکھا ہے پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے. انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کر گئی تھی. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں, پرزور مطالبہ کرتے ہیں, جس سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیف قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے, انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا, ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں, جتنے کیسز ہوئے ہیں, ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے. یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے. اور ہم کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو. یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں, ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی, اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو, ان کی انویسٹیگیشن کرو, اس کو ڈیپلی دیکھ لو, وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے. ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن, عدلیہ کی آزادی کے لیے برسرپیکار رہا کرتی, لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا, سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی. آپ لوگوں نے دیکھا
जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बाहर होकर के अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम अदलिया से रिक्वेस्ट कर, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो। हम वकीलों से दरखास्त करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये हम जाती सियासत से बालातर होके कहते हैं। मैं अगर आपको एक टर्म्स इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूंगा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द जुडिशरी। हर जज हमारे इतना अहम है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबा, और हर जज लोअर जुडिशरी का इतना ही अहम है तरह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज साहिबाना। वो एक आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना फर्ज सर अंजाम दे। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए बलार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को आवाम के सामने लाके कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हियरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है, ये एक कंप्लेंट है। ये चार्जशीट पे फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये जो लेटर आया है, ये फर्स्ट टाइम इस किस्म का लेटर आया और जज साहिबान ने खुद जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे। देखो, ये सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अदलिया का मसला है। अदलिया इस मुल्क के एक सतून का मसला है। किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त में, किसी भी गवर्नमेंट में अगर इंटरफेरेंस हुई है तो वो सारा गलत है, चाहे अभी पहली हुई हो, कब हुई है, इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बट इनफ अब जब जज साहिब अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत दिया और उन्होंने एक दिया, इसलिए हम न सिर्फ ये कि इसको नेशनल असम्बली के लेवल पे उठाएंगे, प्रोविंशियल असम्बली से भी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे, बल्कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट जब तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ जजेस को उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे, वो सिर्फ उनका टेनेवर के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उनको वो माहौल भी प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो विदाउट फेयर एंड फेवर जस्टिस को डिस्पेंस विद कर सके और इंसाफ कर सके। ये उसका मुतकाज़ी है। इस किस्म का लेटर पहले नहीं आया था। शमीम ने भी एक लेटर लिखा था, जज साहिबान ने ऑन एंड ऑफ इस किस्म के लेटर लिखे हैं, जजेस को भी लिखा जाता है। पर ये जो लेटर लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट फोरम को भेजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि जजेस पे अगर आपने शौकत अजीज सिद्दीकी में एक पैरामीटर सेट कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर लिए, तो ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जजेस दिमसेल्व्स, चीफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिमसेल्व्स कंप्लेनेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये उस फोरम पे होंगे और हमने मुतालबा किया है उसके लाइट में, हम उन पे इंशाल्लाह थ्रू नजर रखेंगे। ये होगा और इंशाल्लाह ताला ये अपना अंजाम तक इस मरतबा ये पहुंचेगा और इस पर जरूर इंक्वायरी होगी, इसकी फाइंडिंग होगी और आवाम के साथ शेयर होगी और ओपन कोर्ट में होगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वकला बिरादरी भी जो है वो इस मैटर को टेक अप करेगी। जो दूसरा अब्दुल रहमान साहब का आपने जिक्र किया है, देखिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से उस 1 पॉइंट एजेंडा पे इन टच है और इंशाल्लाह डाउन द लाइन हमारी सबके साथ एक अलायंस सी बनती चली जाएगी, जिसमें यह है कि हम वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वकला तंजीमें भी उनको उठाएगी। अगर वो उठा लेते तो हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम उनको फुली सपोर्ट करते और हम इनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि मेरे तहरीक, मेरी पार्टी मकसद ही इंसाफ है। वो इस इंसाफ के नाम से शुरू हुआ, 27 साल उसने स्ट्रगल की है, वो जेल जा चुके हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है और हमेशा अदलिया की आज़ादी ही के लिए लड़ते रहे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको थ्रू आउट अगर इस सिलसिले में आई है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फरीक बनने की जरूरत है। लेकिन चूंकि ये केस ऐसी नोयत का है कि मैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाएगी और इन पर सबकी व्यू लेगी। हम पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे, वो हमें नोटिस वगैरह करते हैं कि नहीं करते, तो फिर हम जरूर अपने मौक़िफ़ वहां सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे और अपने केसेस रिलेटेड, चूंकि उसमें ज्यादातर जिक्र, बल्कि ये एक्सक्लूसिवली हमसे रिलेटेड केसेस का जिक्र हुआ है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि किस वक्त क्या हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम में जाके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग यहाँ कोर्ट से होगी। इस तनाजुर में हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अब देखे और खुद टेकअप करके इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ से मैं आगाज करूंगा खवातीन और हज़रात कि ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहब को एक तारीख है
2024 یہ در حقیقت پاکستان کے امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وہ اپنا اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی اس لیٹر میں، واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب، جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا سے ان کے ہوئے آپ خود پڑھ لیجئے گا، بہنوئی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی، ریسٹ ہاؤس ڈیوائسز کیمرز دیے گئے، وہ کس لیے کہ ان پریشر ایگزرٹ کیا جائے، اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک کارننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین و حضرات۔ ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر علی خان اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ہے، جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی پابندی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب وقت ہوتی ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ ایسے کیسز میں بار ہم نے آ چکے ہیں، ہمارے یہ متعدی ایک چارج شیٹ ہمارے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو پاسداری کرنی چاہیے، اور یہاں پہ جسٹس صاحب سے میں سارے سپریم کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن، ان کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جس طرح کہ پہلے ایک کہتے پر اس بار انہوں نے چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک اپنے دائرہ اختیار آئین اور قانون کے مطابق، جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کا شو امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدانوں ہو، تو ملک کی خواتین و حضرات نہیں۔ اور یہ بھی اہم بات، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب جن کی پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کو کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی، ہماری خواتین جو پابند ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہے، ہمارے 108 لوگ جو کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا، اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو۔ یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ، اور اس ہم لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ، اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے، اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو بات کر سکیں اور پاکستان آئین اور قانون کی تحفظ کر سکیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا۔ مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں، کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی یہ آپ پریس کانفرنس کریں، تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً 12 بجے رات کانفرنس ہوتی، تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ، کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے، دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے، کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلاء حضرات کر سکتے ہیں، پر ہم پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر پڑتا ہے، اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اپنے پارٹی آفس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنے پارٹی آفس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے لیے اپنا پارٹی آفس اویلیبل ہے، ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی، وہاں پہ وکلاء حضرات، وکلاء تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی، کیونکہ وکلاء اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے،
اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے. یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا، لا ابائڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے. لہذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھاٹ ہوتی ہے، پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے عین مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. بیرسٹر غور صاحب نے کل ان سے بھی ملاقات کی. مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے، یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے. اڈیالہ جیل میں ریڑی والا جا سکتا ہے، سزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے، پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی. پوائنٹ نمبر 1. کیوں؟ نمبر 2 اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ 7ویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے. مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا. بارہا بار اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے اور اس کے خلاف میں کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی کروں گا. باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ، ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے. میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا. آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے، بالکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا. پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بالکل آزاد ہے، تو میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے.